الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور ترتیب یہ چلی آ رہی تھی کہ گزشتہ کل بات شروع کی تھی، موضوع شروع کیا تھا ریسزم اور اسلام کا حل. ریسزم، ڈسکریمنیشن، prejudice and the solution Islam has for it, and how Islam has tackled this area right from the onset. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, as soon as he began preaching Islam and teaching Islam, جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور اسلام لوگوں کو سکھا رہے تھے اور ان کے اندر اخلاق حمیدہ پیوست کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مرحلہ تعصب کا ختم کر رہے تھے. An important aspect of a human being that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was eliminating was discrimination, prejudice, racism from the lives of his companions, right from the onset, from the initial stages of his dawah. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی آپ کے پاس جو غلام تھے اس زمانے کے اندر، اور یہ بھی ذہن کے اندر رہے کہ عربستان کے اندر غلام بہت سارے تھے، ہزاروں کی تعداد کے اندر، تقریباً ہر مالدار گھرانہ اس کا اپنے گھرانے کے اندر غلام اور باندیاں تھیں، اور یہ زمانے سے چلا آ رہا تھا. اور عام طور پر جو غلام ہوا کرتے تھے، عام طور پر عربستان کے علاقے کے اندر وہ افریقہ کے لوگ ہوا کرتے تھے. تو ایک تو اس عربستان کے علاقے کے اندر لوگوں کی نظر کے اندر چونکہ ان کی چمڑی الگ رنگ کی تھی، ڈارک کلر کی تھی، تو اس لیے ان کے ذہنوں کے اندر یہ تھا کہ ہم ان سے بہتر ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر تھا. اور دوسری چیز کہ چونکہ اب یہ لوگ ہمارے غلام ہیں، ہماری ماتحتی کے اندر ہیں، تو ان کو اپنے سے اور زیادہ کمتر سمجھتے تھے. اور جیسے پچھلے سیشن کے اندر عرض کیا تھا کہ ویسے بھی عربوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، اس وقت کے اندر بھی تھا، اور وہ یہ ہمیشہ ذہن کے اندر رکھتے ہیں کہ ہم سے کوئی بہتر ہے ہی نہیں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی ان کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے فرمایا کہ لا فضل لعربی لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو غیر عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے، ولا الفضل لعجمی علی عربی، کسی غیر عرب کو عرب کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کے ذریعے۔ نیک اعمال کے ذریعے ایک دوسرے کے اوپر تم بہتر ہو سکتے ہو، تمہاری فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن صرف عربی ہونے کی وجہ سے یا غیر عربی ہونے کی وجہ سے یا کسی کے غلام ہونے کی وجہ سے یا باندی ہونے کی وجہ سے یا کسی کا اچھے خاندان ہونے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے تمہاری کسی دوسرے شخص کے اوپر بہتری نہیں ہو سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ان کی ذہن کے اندر یہ بات اس انداز کے اندر ڈالی، یہاں تک کہ جبکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی اور چہیتے صحابہ میں سے ہیں، وہ حبشہ کے علاقے سے آئے ہوئے تھے اور اس علاقے سے آ کر پھر ادھر ان کو غلام بنایا گیا تھا، لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرتے تھے، اور زمانے کے اندر غلام اس انداز کے اندر کہ جیسے انسان جانوروں کو خریدتا ہے، بیچتا ہے اور ان کو لک آفٹر اس انداز کے اندر کرتا ہے، وہ اس انداز کے اندر انسانوں کو خریدتے تھے اور بیچتے تھے۔ اور یہ آج کل کے بعض علاقوں کے اندر، بعض دنیا کے خطوں کے اندر آج کل بھی اسی طرح ہے، اور ابھی تک یہ ماڈرن سلیوری کے نام سے، اور ان ملکوں کے اندر بھی لوگوں کو دوسرے ملکوں کے اندر سے لے کر ادھر رکھا جاتا ہے، اور بند کمروں کے اندر آپ نیوز پیپر اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس والوں کا ایک خاص یونٹ ہے جو ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے لا کر کسی طریقے سے، اور پھر یہاں وہ گھروں کے اندر کام کرتے رہتے ہیں، پھر ان کو دوسروں کو بیچ دیتے ہیں وغیرہ، ادھر سے اس بہانے سے لے آتے ہیں کہ آپ کا یہ جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ہم ان کو ادھر بھیج دیتے ہیں اور ان کی زندگی پھل جائے گی، پھول جائے گی، اچھی ہوگی۔ اور لوگ ان یورپین ممالک کا سوچ کر کہتے ہیں کہ وہاں جب جائیں گے ہمارے بچے تو کم از کم ان غریب ملکوں سے تو بچ جائیں گے، وہاں کھانا پینا، اپنا رہنا، شادی شد، اور ہمیں بھی شاید کوئی پیسے بھیج دیں۔ ان کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ان سے کیا حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو آج کل بھی یہ کسی حد درجے تک slavery موجود ہے۔ I was just mentioning that although slavery was a concept in the previous times, and Islam tried to slowly eliminate this in different ways, because to eliminate it all at once, mass en masse like they say, that would have been detrimental to those people who were slaves, because economically as well as societally, etc., but also for those people who were being relied on. So on the whole, it has to be phased out, and that's what Islam was doing. So Islam was working on the mentality as well as on the resources as well as the strategic positions. And that's why if you notice that Islam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, right from the onset was giving virtues of freeing the slaves. But this is a separate topic that inshallah I will visit and explain how Islam was focusing on trying to decrease slavery and trying to phase it out slowly. But slavery, although it was in those days, and the slaves, they were treated worse than animals. They were bought and sold just like you would buy and sell an animal. That's exactly what they would do, especially if the slaves were from an area where the skin was darker than theirs, from the African continent. So the people of Arabia at that time, I'm not going to say Saudi Arabia. Saudi Arabia just came into existence in the late 1920s. It was Arabia. And around the world,
And slavery was only abolished here in Europe and in the Americas only recently, as in the last century. It was prevalent. In fact, if you read some history, you will notice how European colonizers went to other parts of the world and they took free people as slaves, brought them back to European countries, to the Americas, and they sold them. Those free people were sold over. But this is a part of history that is very less taught and very less people read of it. But the reality was, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یورپس کے اندر بھی یہ غلامیت کافی حد درجے تک افریقہ کے ملکوں کے اندر جا کر وہاں جا کر جو آزاد لوگ ہوتے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پکڑ کر ان کو جھکڑ دیتے، باندھ کر سووں کی تعداد کے اندر کشتیوں کے اوپر لاد کر ان ملکوں کے اندر آ جاتے. ادھر جو بیچارے وہ صبح ان کے بیٹا یا بیٹی اپنے گھر سے نکلے ہیں اپنے کوئی ذمہ دارہ کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، شام کو واپس نہیں آئے، ان کے والدین ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، بیٹا پتہ نہیں کدھر چلا گیا، بیٹی پتہ نہیں کدھر چلی گئی. یہ پتہ نہیں ان بیچاروں کو کہ یہاں یورپ سے لوگ گئے ہوئے ہیں بڑے بڑے گنز لے کر اور وہاں جا کر انتظار کرتے ہوئے اور ان بیچارے ینگسٹروں کو پکڑ کر اپنی کشتیوں کے اوپر بٹھا کر اور پھر یہ 100 میل کا فاصلہ طے کر کے اور ادھر یورپ کے اندر اور امریکز کے اندر جا کر ان کو مارکیٹوں کے اندر بیچ رہی ہیں. جس طرح جانوروں کی جو مارکیٹ ہوتی ہے اور جانور اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور ان جانوروں کے اوپر بولی ہوتی ہے، ان بیچاروں کے اوپر بولی اس طرح ہوا کرتی تھی. میں اتنے پاؤنڈ دیتا ہوں، اتنے روپے آپ کو دیتا ہوں، اتنے ڈالر دیتا ہوں. دوسرا کہتا ہے میں اتنے دیتا ہوں، چلو اس کے دانت دیکھیں، اس کے ہاتھ دیکھیں، اس کے پاؤں دیکھیں، اس کے ناخن دیکھیں، اس کے بال دیکھیں، اس کے مسلز ہے یا نہیں، عورت ہے تو آیا اس طرح کی کام کر سکتی یا نہیں. اور ان بیچارے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو ادھر آ کر غلامانہ حالت کے اندر باندھ کر تو ظلم کی حد ہوتی تھی. یہ تو ابھی 100 سال تقریباً ہوئے ہیں، تھوڑے سے زیادہ اس سے، کہ یہاں یہ غلامیت بند ہوئی ہے. لیکن یہاں بھی بند نہیں ہوئی ہے، مختلف انداز کے اندر اب بھی چل رہی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ اور یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی خوبی. It's the beauty of Islam that 1440 years ago, even slightly bit more than that, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he was trying to erase slavery and phase it out. آہستہ آہستہ تدریجاً اس غلامیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم فرما رہے تھے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو موقع در موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بتلاتے کہ جو شخص غلام کو آزاد کر دے اس کو آخرت کے اندر اتنا اجر ملے گا. جو شخص اس طرح کی غلطی کر لے زہار کے اندر یا اور کسی چیز کے اندر، اس کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ غلام کو آزاد کر دے. زکوٰۃ اگر دینی ہو اور کوئی شخص کوئی غلام اپنے آپ کو آزاد کرنا، اس کو زکوٰۃ دے دو وغیرہ. یعنی مختلف انداز ہیں، لیکن کسی اور موقع کے اوپر یہ پوری ایک مستقل ٹاپک ہے کہ وہ چیزیں جو یہ مہذب دنیا ابھی پچھلے 50-100 سال کے اندر سوچ رہی تھی، 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ انداز اختیار فرما رہے تھے سوسائٹی بنانے کے لیے. تو اس زمانے کے اندر، اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو 2 ٹیئر سسٹم کے یہ مالک ہیں اور یہ غلام ہیں، یا یہ غلام ہیں ہم سے بدتر ہیں اور ہم ان سے بہتر ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے to bring equality amongst the people, to finish this inferiority complex amongst people, that these are inferior people and we are better than them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted to finish this discrimination. And that's why the Sahaba Ikram, who previously many years throughout their life and many generations previous to that had seen slaves in front of them who'd been working for them day and night here, and those slaves previous to that, they were treated just like second-class citizens. In fact, if there was something called third-class citizens, I would say that. They weren't even classed as human beings.
their hurt and pain wasn't understood. Their hunger and thirst wasn't understood. ان بیچارے جو غلام تھے، جو باندیاں تھی، ان کے اوپر کوئی تکلیف یا پریشانی یا ان کو تکلیف ہوتی تو وہ جو مالک تھے وہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کہتے یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں کے اوپر وہ زیادہ خرچہ کرتے تھے. ان کے جو گھوڑے تھے ان کے اوپر وہ خوب خرچہ کرتے، ان کی مالشیں کرواتے، ان کو کھانا کھلوایا جاتے، بلکہ ایک غلام کو رکھا جاتا کہ تمہیں اس گھوڑے کی لک آفٹر کرنی ہے. They would look after their steeds and their stallions and their horses, and they would give their attention more to their animals than they would give to these slaves. Yet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanted to turn the tide. And it was important for us to understand this background. یہ جس انداز کے اندر میں ایکسپلین کر رہا ہوں یہ سمجھنا ضروری ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہم ایک کام کیا. Then we will understand what a great task the Prophet sallallahu alaihi wasallam had in front of him. What a great task. And that was to change this mentality that these people are inferior. No, they are not inferior. And that's why when we hear the story of Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala, we can't understand, we can't comprehend the reality of the story until we understand the mentality of those people. ہم جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنتے ہیں تو اس وقت تک اس کی حقیقت ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ اس وقت کی جو ذہنیت تھی عربوں کی غلاموں کی ساتھ، جب تک کہ ہم وہ نہ سمجھیں تو یہ واقعے کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، اور اس علاقے کے عربوں کے اندر جو امیر لوگوں میں سے اس کا نام تھا امیہ بن خلف. اور اس شخص کو، ظالم کو، جب پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور سچا رسول مانا ہے، توحید اس کا اقرار کیا ہے، ایمان اسلام قبول کیا ہے، تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا. وہ اس لیے تو وہ کہتا کہ تو میری ملکیت ہے. You belong to me, O Bilal. How is it that you have accepted Islam, you've accepted Muhammad sallallahu alaihi wasallam? He is my enemy, so my enemy is your enemy. How dare you do something other than what I am instructing you to do? میں تمہیں جس چیز کا حکم دیتا ہوں اس کے خلاف تم کس طرح جا سکتے ہو؟ میرے گھر کے اندر کھاتے ہو، پیتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، میرے لیے کام کرتے ہو، میں نے تمہیں خریدا ہے، میں نے تیرے لیے پیسے دیے، میرے مطابق تمہیں چلنا ہوگا، اور دین تم اس کا ایکسیپٹ کرتے ہو. So that's the anger he had. وہ اندر غصہ تھا اس کے اندر. چنانچہ پھر آپ واقعات پڑھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس ظالم نے کتنا ظلم کیا. فرمایا کہ وہ ساتھی آ جاتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیتے اور زور سے مارتے، کہتے بتلا یہ جو بت ہیں یہ خدا ہیں یا وہ خدا اس کو مانتے ہو جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں؟ تو وہ کہتا وہ ایک ہی خدا کو مانتا ہوں. پھر اس کو زور سے مارتے، کہتا ایک ہی خدا کو مانتا ہوں. تو وہ اور زور سے مارتے، وہ کہتے احد، ایک ہی خدا کو مانتا ہوں، ایک ہی خدا کو، ایک سے زیادہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے، واقعات میں آیا کہ اس کو مار کر اس کے جو جسم کے اوپر زخم ہوتے، زخم اس طرح کرتے کہ اس سے جب خون نکلتا تو اس کو پھر تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھ دیتے تاکہ نیچے سے گرم ریت، آپ کو پتہ ہے ریت گرم ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے تو پھر وہ جلتی ٹھنڈی نہیں ہوتی، تپتی ہوئی ریت کے اوپر اس کو رکھ دیتے تھے. اور دھوپ، دوپہر کی دھوپ، عربستان کی دھوپ سے آپ واقف ہیں. And that's why they would torture Bilal رضی اللہ عنہ and they would
They would whip him until he would have marks and his skin was split up and the blood would ooze out of there. And they would say to him, tell us now, that are you going to believe in our idols or that one God Muhammad sallallahu alayhi wasallam is calling you towards? And he would say, I believe in the one God Muhammad sallallahu alayhi wasallam is calling towards. And they would whip him again. And then they would say to him, tell us, is it that one God or these idols? And he would say, it's that one God, Ahad, that one God. I'm going to keep believing that. And every time they whipped him, he would say even louder, Ahad. Because they had this in that these people are inferior. And when the Prophet ﷺ heard of this and the Sahaba learnt of this, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, he wanted to free Bilal radiyallahu ta'ala anhu, and he went to Umayyah bin Khalf and he said, I want to buy him from you. मैं इसको आपसे खरीदना चाहता हूँ. And initially Umayyah bin Khalaf did not want to sell him because he said, I know you want to buy him because you want to let him free, you want him to carry on accepting Islam. But because Abu Bakr radiyallahu anhu had the respect, had the stature, had the position in the thought in the community, had the authority in the community, had the respect and dignity, when he insisted, in the end he sold him. And Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu with his own money bought Bilal radiyallahu ta'ala anhu. And then he said to Bilal, oh Bilal, you are free for the sake of Allah. Allah ke waste اے بلال میں نے تجھ سے خرید کر اب تمہیں آزاد کر دیا ہے. جب آزاد ہو گئے تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم wanted to show the people that although this person may have been of a darker complexion, may have been a slave, but in the eyes of Allah he is equal to all of you and you can only excel him in good deeds. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ان لوگوں کی ذہنیت بنانا چاہتے تھے اور صحابہ کو بھی بتلا رہے تھے کہ چاہے یہ غلام ہو اور اگرچہ ان کی چمڑی ڈارک کلر کی ہو لیکن پھر بھی اللہ کی یہاں اس کا بڑا ہی مرتبہ ہے، اس کا بڑا ہی مرتبہ ہے. اور اسی وجہ سے پھر بعد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بلال اذان تم دیا کرو گے، you will give اذان. جب تک بلال اذان نہیں دیتے تھے نماز کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا، سب لوگوں کو پتہ ہی چلتا تھا. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی چلتا تھا نماز کا وقت ہے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہوتی تھی. بڑا ہی مرتبہ ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالنا چاہتے تھے کہ اللہ کی نظر میں یہ سب برابر ہیں، اللہ کی نظر میں یہ سب برابر ہیں. اور اسی وجہ سے اس زمانے کے اندر جب اذان دی جاتی تھی تو ایک اونچے مرحلے کے اوپر، چھت کے اوپر یا مسجد کے اوپر یا کسی مینارے کی اونچی جگہ کے اندر، تاکہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان ہر جگہ جا سکے، ہر ایک بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کا انتظار کیا کرتے تھے. تو امت کو اسی وقت سے بتلانا. اسی طرح دوسرے بہت سارے صحابہ مختلف انداز کے اندر جو مختلف علاقوں کے اندر تھے، لوگوں کی نظر کے اندر پہلے سے کمتر محسوس ہو رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ کمی اور بیشی یہ اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ تمہاری بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہیں ہوتی. ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آ کر آپ کے سوال بھی لیں گے اور باقی اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی اور بات چیت کریں گے. فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں.